देखे ना, बात याद आ गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी पाक ना अक्सर घर में हज़रत खदीजतुल कुबरा का जिक्र करते थे, अपनी पहली अहलिया का। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? अक्सर कहती हैं मेरे दिल में ना रश्क आता था, असद और होता है रश्क आता था कि क्या बात है खतीजा की कि विसाल कर गई हैं, लेकिन हुजूर जिक्र कहते हैं एक दिन ना हुजूर गोश्त लाए घर में, मुझे कहा आयशा खाना पकाओ। कहती है मैं गोश्त साफ करने लगी तो महबूब फरमाने लगे शोरबा ज़रा ज़्यादा करना। मैंने कहा या रसूलल्लाह कुछ मेहमान आने हैं? फरमाया नहीं, मुझे पता चला है मदीने में ना खतीजा की कुछ सहेलियाँ आई हैं, थोड़ा सालन उधर भी भेजना है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं बड़े डर के, बड़े सोच के, मुसज्जा मुकफ़ा मुख्तसर फ़िक्रे झिझक के ए पाए नज़र होश में आ ये कुव्वे नबी है। कहती हैं बड़े धीमे लहजे में आंखें झुका के गोश्त पे लगा के ना मैंने एक हल्का सा जुमला, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने जवान और खूबसूरत बीवियाँ दी हैं, खतीजा तो 15 साल बड़ी थी और आप हर वक्त खतीजा का जिक्र करते रहते हैं। फरमाती मैंने जुमला कहा, अब मैं नज़र नहीं उठाती थी, पता नहीं हुजूर क्या फरमाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा हुजूर का चेहरा अनवर पर जलाल, थोड़ी देर पहले जलाल था, चंद लम्हों के बाद हुजूर की आंखों से आंसू टपकने लगे और फरमाया आयशा तुम हो, सौदा हो, हफ्सा हो, मैमूना हो, तुम सुखों के वक्त आई हो, खतीजा तो मेरे दुखों की साथी, वो तो मेरी तकलीफ़ों की साथी। फरमाया लोग मुझे पत्थर मारते थे, मेरी राहों में कांटे बिछाते थे, मैं सताया हुआ घर लौटता था, उस वफादार औरत के एक हाथ में दूध का प्याला होता था, एक में खजूरें होती थी, दूध पिला के खजूरें खिला के कहती थी महबूबा गम ना करना, अल्लाह बड़ी शान अता फरमाएगा, बड़ी फतूहात देगा। भाई घर के अंदर जब तक मियाँ बीवी, ये फ़िक्र हुसैन बयान कर रहा हूँ, याद रखना हम अपने हाथों से बच्चों की शादी करते हैं, फिर अपने हाथों से उन्हें तबाह भी करते हैं, बसने नहीं देते। बच्चे के माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटे के सामने अपनी बहू की तारीफ़ें करें, और लड़की के माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि लड़के की तारीफ़ें करें। आप एक गलत बात कह के ना, एक गलत जुमला कह के तेरा खामद इस तरह का है, आप तो साइड पे हो जाते। उन्होंने 24 घंटे इकट्ठा रहना, उनकी ज़िंदगी में आग लग जाती। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो बीवी को मियाँ के ख़िलाफ़ उकसाए और मियाँ को बीवी के ख़िलाफ़, मलऊन का हुजूर ने इब्ने हजर अस्कलानी हदीस लाए। आपको चाहिए था इन्हें करीब करते। मियाँ देखो ना, बीवी अगर चाहे तो बच्चे बाप के फर्मा बरदार होते हैं, वो कहे तुम्हारा बाप की क्या बात है, इसने बड़ी मेहनत की। और अगर खामन चाहे और बच्चों को समझाए कि मैं तो मुसफ़र में कहता था, मैं तो मेहनत करता था, तुम्हारी माँ तुम्हारी खिदमत करती, वो ड्यूटी करे। सुनो, कुरान मजीद ने बताया है 13 साल हज़रत इब्राहीम नहीं गए जनाब इस्माइल से मिलने, तवज्जो है मेरी बात पर? 13 साल के बाद जब गए हैं तो जाके कहा कि लाओ खंजर, मुझे तो ख्वाब आई है, तुम्हें मैंने ज़िबा करना है। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत हाजरा ने बेटे के दिल में ये बात डाल दी थी कि बेटा तेरा बाप बड़ी शानों वाला है। माँ ने डाली थी, माँ ने फरमा माँ चाहे तो तबाही कर दे और माँ चाहे तो बाप का फर्मा बरदार बना दे। अपने घर पे नजर करें, अगर कभी थोड़ा सा इख्तलाफ राय हो भी जाए, हज़रत मौला अली कहते हैं मेरा और सैयदा का राय का इख्तलाफ हो गया और बात मेरी वजह से बढ़ गई, मुझे कोई गुस्सा था, बस निकल गया। थक तो नहीं गए आप लोग? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दी। अगले तो ठीक है, पिछलों का कोई मसला लगता है मुझे, अल्लाह बरकत दे। आप ये तो बड़ा रूहानी सा सिलसिला है, मैं भी खासा थका हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के बारे में इंसान का ज़हन होता है कि शायद सब जगह हटो बचो है। किसी ने कहा था कुछ छोटा उस वक्त नज़र आता है जब दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। मेरी पहली मुलाकात हुई साहबज़ादा सुल्तान रियाजुल हसन साहब से, तो बाज़ का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। जब मेरी 10, 20, 25 मिनट की मुलाकात हो गई तो मुझे लगा कि मैं किसी दरवेश से मिला हूँ। इन्होंने जब हुक्म दिया तो मुझे कहने लगे बच्चे मैं लंबा सफ़र करने से अक्सर गुरेज करता हूँ अपनी तबीयत की वजह से। मैंने कभी वहाँ जाना है और इंशाल्लाह जाएंगे, हाजिर होंगे। हर जगह पे कोताहियाँ ही बयान करना कि सब आस्थानों पे तबाही उतर गई है, ये तो मामूल बन गया है। थोड़ी सी दलेरी करनी चाहिए ना हमें, जो बंदे खैर वाले हैं उनका भी जिक्र करना चाहिए। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया ख़राब हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो जहाँ खैर नज़र आए उसका भी हमें तज़किरा करना चाहिए और किसी को बताना चाहिए कि हाँ सुन्नत की पाबंदी, शरीयत का लिहाज,
دین کا درد، کچھ ذوق، کچھ عاجزی، کچھ سب کے بیچ مل کے رہنا، یہ ابھی بھی کچھ لوگوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال کوئی ایسی خوشامد نہیں کرنا چاہ رہا، تو میں ایک دو بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ مولا علی کہتے ہیں بات ذرا بڑھ گئی، حضور کو پتہ چلا تو نبی کریم تشریف لائے۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے پتہ تھا بات میری وجہ سے بڑی ہے۔ توجہ ہے؟ چھوٹے آدمی اپنی غلطی نہیں مانتے کبھی بھی، غلطی ہمیشہ بڑا آدمی مانتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے کہا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہہ دے مجھے نہیں پتا۔ امام مالک سے ہارون رشید نے کہا حضرت جی میرے سوال کا جواب دو۔ امام مالک چھوٹا مولوی نہیں، امام مالک حرمین کے امام، اس سوال کا جواب دو۔ تو امام مالک فرمانے لگے نہیں آتا، تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ کہنے لگے اتنے بڑے امام ہو تو جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہارون رشید مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہوتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ عجیب بندے ہو بھائی، ہر بات کا بڑا آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے غلطی لگ گئی، چھوٹے تو ڈٹ جاتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ وہ جھکتی ہے تو کسی کا پیالہ بھرتا ہے، اگر وہ بھی اکڑی رہے تو کسی کے پیالے میں کوئی چیز جائے گی؟ بہرحال جتن ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن کھیڈ فقیرا اور جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا، کبھی ہارنا بھی سیکھیں۔ عزیز دوست، مولا علی کہتے ہیں بات میری وجہ سے بڑی، حضور کو پتہ چلا، محبوب تشریف لائے، سمجھ گئے کہ آج مولا علی کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھا ہے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں حضور نے بتلایا کہ گھر کیسے بنانا ہے۔ کہتے چاہیے تھا کہ مجھے حضور کچھ فرماتے، لیکن سیدہ کا بازو تھاما، کونے میں لے گئے، فرمایا فاطمہ خبردار، علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو ویسے کریں، آج کے بعد اطلاع نہ آئے تمہارے رائے کے اختلاف کی۔ بیٹی کہہ سکتی ہے نا کہ ابا جی میری بھی تو سنے نا، میری بھی تو سنے نا، بات ان کی وجہ سے بڑی ہے، پر وہ پاک رسول کی پاک شہزادی۔ عرض کی حضور جیسے آپ کہیں گے ویسے کیا جائے گا، آئندہ نہیں موقع ملے گا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں تڑپ کے آگے بڑھا اور مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا محبوب تیری شانوں پہ قربان جاؤں، آج کے بعد میری شکایت نہیں آئے گی، کبھی بات نہیں بڑھے گی۔ دوستو گھر بنا، اور پھر دیکھو 1000 دینار آیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میرے والد امام حسین کے پاس 1000 دینار، سمجھ لیں ارب روپیہ، مثال دے رہا ہوں، 1000 دینار چند قدم کے فاصلے پر تھا آپ کا آستانہ مسجد نبوی سے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں 1000 دینار آئے اور امام علی مقام مسجد نبوی سے نکلے اور اپنے گھر تک جاتے جاتے 1000 دینار بانٹ دیا۔ کہتے ہیں جب آخری 2 دینار ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ فقیر کو تھما رہے تھے تو ان کے بغل سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کی ابا جی اگر 2 دینار رکھ لیتے تو ایک کرتا نیا لے لیتا۔ تو فرمانے لگے زین العابدین تو پہلے بتا تو میں سوچتا۔ کہنے لگے حضور سمجھ آ گئی، یہ رکھنے آپ نے پھر بھی نہیں تھے، صرف سوچنا ہی تھا، آ گئی سمجھ میں بات، رکھنے نہیں تھے پھر بھی آپ نے 100 نفل پڑھتے تھے امام حسین روزانہ فرض نماز کے علاوہ، 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ امام علی مقام بھئی کربلا کی تو جب وقت آئے گا نا سنت ادا کرنی ہے تو یہ تو سنت ادا کرو نا امام حسین کی، یہ بھی سنت۔ البدایہ ور نہایہ نے لکھا ہے 9 محرم کی رات ابن سعد نے آ کے کہا حسین یا جنگ کرو یا بیعت کرو، تو امام حسین فرمانے لگے 1 رات کی مہلت دو، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس علمدار حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے امام حسین سے کہ حضور مجھے پتہ ہے جو اب ہونا ہے وہی سویرے ہونا ہے، حضرت جی بیعت تو آپ نے کرنی کوئی نہیں، تو رات کی مہلت آپ نے مانگی ہے، تو یزیدی جانے کیا کیا سوچیں گے، کیا کیا وہ سوچیں گے کہ حسین نے مہلت کیوں مانگی ہے، مجھے پتہ ہے بیعت تو آپ نے کرنی کوئی نہیں، ہونی تو جنگ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی، بیعت تو کرنی نہیں، ہونا تو جنگ ہے، تو حضرت جو صبح ہونا ہے وہ اب ہو جاتا۔ سنو امام حسین کے جملے تاریخ میں چمکتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تو جانتا ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا ہی پیار ہے، تو جانتا ہے مجھے قرآن پاک سے بڑی محبت ہے، تو جانتا ہے دعا اور استغفار سے مجھے بڑی دلچسپی ہے۔ یہ سجدہ نا آدمی کو جوان رکھتا ہے، جو مصلی سے جڑ جاتا ہے نا اس کے پاس خدائی طاقت ہوتی ہے، خدائی۔ ان لوگوں کے مصلی آباد ہوتے ہیں، ان کے دل کبھی ویران نہیں ہوتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا سارا کچھ ہے پر میں بور بڑا ہوتا ہوں، اس لیے بور ہوتے ہو کہ روح پیاسی ہے، یہ سجدہ مانگتی ہے، یہ آنسو مانگتی ہے، یہ رونا دھونا مانگتی ہے، یہ تڑپ مانگتی ہے، یہ سوز مانگتی ہے۔ ابھی ہم صاحبزادہ صاحب نے مہربانی کی تو ہم وہاں گئے تھے حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں، تو دعا ہو رہی،
ایک بچہ مجھے کہنے لگا کہ میں کبھی نہیں رویا، آج رو پڑا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ تو میں نے کہا رونے کے بعد بتاؤ کیسا لگا ہے، یہ چھوڑو۔ کہنے لگے جی عجیب ہی دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کبھی کبھی رویا کر، ہاں عاشق دا کام نہیں رونا توڑنا، بنا رویوں نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، ورنہ تو دل سخت ہو جائے۔ رویا کرو بھائی، سنو اور یاد رکھنا۔ حضرت عباس سے امام حسین فرمانے لگے مجھے سجدوں سے پیار ہے، تلاوت سے، استغفار سے محبت ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے ایک رات کی مہلت لی ہے کہ میں کھل کے رب کو سجدہ کر لوں، میں استغفار پڑھوں۔ ساری رات امام علی مقام کی سجدوں میں گزری۔ امام حسین بڑے صاف دل کے آدمی تھے۔ آپ کے ایک چھوٹے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، فکر حسین بیان کر رہا ہوں، وہ والی جس کی ہمیں ضرورت ہے سادے لوگوں کو۔ چھوٹے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، کسی بات میں امام حسین ان سے ناراض ہو گئے۔ امام حسین اٹھ کے چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ جی حضرت علی کی دوسری اہلیہ میں سے ہیں، دوسری زوجہ میں سے، لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی حسین ناراض ہو گئے، اب کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ فرمایا بھائی میرا ہے کہ تمہارا؟ کہا آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو حسین ابھی واپس آئے۔ میں جانتا ہوں 2 منٹ کا غصہ ہے، وہ دل میں کچھ رکھ نہیں سکتے، ان کا دل بڑا صاف ہے، بے شک غلطی میری ہے، پر حسین ابھی آئے۔ کہا جناب آ جائے تو کمال ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے خط لکھا، کہنے لگے بھائی آپ کے والد بھی مولا علی اور میرے بھی مولا علی، پر میرے نانا کا نام مصطفیٰ تو نہیں نا۔ حضور آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن مہربانی فرمائیں، کرم نوازی کریں۔ آپ نے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ فرمان تو سنا ہوگا کہ 2 بھائی ناراض ہوں تو صلح کرنے میں پہل کرے، جنت میں پہلے جائے گا۔ تو حضور دل میرا کر رہا تھا میں آؤں، پر اگر میں جنت میں جاتے وقت آپ کے آگے آگے چلا تو آپ کو پشت ہوگی، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب آپ حکم کر دیں میں آ جاؤں کہ آپ آتے ہیں۔ امام حسین نے خط پڑھا تو رو پڑے، پھر سر پہ دستار باندھی۔ بھائی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی مہربانی جی آپ تشریف رکھیں، میں تو دعا لینے آیا ہوں، پیسے لینے تھوڑی آیا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہا جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی کے پاس، آپ تو ناراض تھے۔ فرمایا وہ میرا بھائی ہے، ناراضگی 2 منٹ کی تھی، ناراض کیوں رہنا ہے بھائی کے ساتھ؟ فوراً صلح